बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुफरान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो एक स्पेशल टॉपिक पे मैंने बनाया है और विच इज़ वेरी कंसर्निंग फ़िक्र की बात है ये, इसलिए इस वीडियो पे मैंने तवज्जो दी इस टॉपिक पे। और वो टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज़ का, जिसका मतलब है कि बच्चों के साथ बुरा सलूक रवा रखना, वो चाइल्ड अब्यूज़ कहलाता है। चाइल्ड अब्यूज़ मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है, मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में हो सकता है। चाइल्ड अब्यूज़ बच्चे के अंदर फ़िज़िकल हो सकता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। इमोशनल, उसके जज्बात के साथ उसको तकलीफ़ पहुंचाई जा सकती है। जिनसी अब्यूज़ हो सकता है, जिनसी तशद्दुद हो सकता है। फैमिली जो है वायलेंस हो सकता है। और निगलेक्ट, यानी बच्चे को एक निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो वो निगलेक्ट वाला अब्यूज़ कहलाएगा। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से चाइल्ड अब्यूज़ हर सोसाइटी में मौजूद है। इसका इट क्रॉसेस बाउंड्रीज़ इन टर्म्स ऑफ कल्चर, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में हो सकता है, मुख्तलिफ़ सोशो इकनॉमिक कंडीशंस में हो सकता है, मुख्तलिफ़ एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो सकता है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में, ममालिक में हो सकता है। 25.2 बच्चे पर 1000 में से फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। 2.5 को इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है। 5.7 को जिनसी तशद्दुद पर 1000, 5.7 पर 1000 चिल्ड्रन कैन हैव सेक्शुअल अब्यूज़। और निगलेक्ट जो है वो 3.4 चिल्ड्रन, 3.4 पर 1000 को इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है। और निगलेक्ट जो है अप टू 16 children per 1000 could be neglected, resulting in abuse. और ये abuse जो है वो केयर गिवर्स, पेरेंट्स कर सकते हैं, क्लोज रिलेटिव कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते हैं, अंकल्स, एंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, को स्टेप पेरेंट्स, कोई भी इस abuse में शामिल हो सकता है। और इसका जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है बच्चों के अंदर, उनके एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो इसकी वजूहात में पेरेंट्स के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन है, वो ख़ुद पढ़े लिखे नहीं होते, या दे वर देमसेल्व्स अब्यूज्ड एज अ चाइल्ड, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस था, ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ था। पेरेंट्स आर अनएजुकेटेड, सो दे डोंट हैव पेरेंटिंग स्किल्स, दे हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, दे हैव एंगर इश्यूज़। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट करती हैं इन पेरेंट्स कॉजिंग और द केयर गिवर्स कॉजिंग द अब्यूज़। जो बच्चों जिनको तशद्दुद का शिकार किया जाता है, जो अब्यूज़ड होते हैं, दे फील अनहैप्पी, वो खुश नहीं होते, फ्राइटेंड, डरे रहते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं। और वो सोसाइटी की तरफ जब बाहर जाते हैं तो वो एग्रेसिव हो सकते हैं या विड्रॉन होते हैं, सोसाइटी के साथ एंटी सोशल हो जाते हैं। स्कूल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस इम्पेयर्ड होती है, फ्रेंड्स बनाने में उनको दुश्वारी पेश आती है, और उनके अंदर ज़ाहिरी असरात होते हैं फ़िज़िकल अब्यूज़ के और मेल नरिशमेंट के, जो निगलेक्ट में आता है, यानी उनको खुराक नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो निगलेक्ट होते हैं। और इसके अलावा उनको एक्स एंड पेन्स होती हैं बॉडी के अंदर, और वो एक्सपीरियंस करते हैं इनकॉन्टिनेंस। बाज़ औक़ात स्कूल में वो ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर सकते या वो स्टूल कर देते हैं। ये सब फैक्टर्स इंडिकेटिव हैं कि बच्चे को अब्यूज़ हो रहा है। उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि इमोशनली वो डाउन होते हैं, और उनको लॉन्ग टर्म पर्सनल रिलेशंस बनाने में दिक्कत होती है। निगलेक्ट जो है वो
فوڈ کے طور پہ ہو سکتا ہے خوراک نہ ملے ان کو, پراپر شیلٹر نہیں مل رہا, کلودنگ نہیں مل رہی, اور سپروائزڈ نہیں ہیں بچے. اگر گھر میں زیادہ ہیں تو ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے کہ اب جا کے کھیلیں, بیکاز پیرنٹس کی ناٹ ڈیل ود their children. And in a lot of circumstances when there are floods, the chances of children getting abused are much higher. جس طرح آج کل پاکستان میں ایک ڈیوسٹیشن اور ایک بدحالی ہے, اور اس بدحالی میں جو سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ چلڈرن ہیں. ایدر نیگلیکٹ, فزیکل اور سیکشول ابیوز ان کا ہو سکتا ہے. اس لیے سوسائٹی کو ان چیزوں پہ اسپیشل توجہ دینی ہے اور الرٹنس کا مظاہرہ کرنا ہے کہ کوئی بھی بچہ ابیوز اس سچویشن میں نہ ہو. اور ان کی میڈیکل نیڈس کو اور ان کے فوڈ, نیوٹریشن, فزیکل نیڈس کو ان کے اوپر توجہ دینی پڑے گی, اور ان کے ساتھ کیئر اور لو کا سلوک کرنا ہے, اور انہیں ہائی مورل اور اخلاقی طریقے سے ان سے پیش آنا ہے, ان کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنا ہے, اور ان کو ہر قسم کی گائیڈنس دینی ہے, چاہے وہ لیگل ہے, جو ہے ان کی پریشانی دور کی جائے, ان کو خوراک دی جائے, ان کو کلودنگ دی جائے, اور ان کو کسی بھی ایبیوز سے بچایا جائے تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر سکسیزفل ہوں, ان کی خوشی میں اضافہ ہو, وہ ایگریسو نہ ہوں, بھوک کا مبتلا نہ ہوں, کمزور نہ ہوں, بیماریاں نہ ہوں, پرسنل ہائیجین ان کی مینٹین رہے. اور اس میں الرٹنس پے کرنا ہے ٹیچرز نے اور سوشل ویلفیئر پیپل نے, ایون پیرنٹس نے, گرینڈ پیرنٹس نے, جو بھی فزیکل یا ایموشنل یا سیکچول ابیوز کو آئیڈینٹیفائی کرے اس کا مداوع کرنے کی کوشش خود کرے, یا سوسائٹی کو انوالو کرے, یا پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو الرٹ کیا جائے. اگر وہ بچے کے اوپر فزیکل ابیوز یعنی مار کے, تشدد کے نشانات دیکھیں تو فوری طور پہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پراپر پیپل کو الرٹ کرنا ہے. لوگ فزیکلی ہینڈ سے بیٹ کر سکتے ہیں, کک کر سکتے ہیں, دے کین اسٹرائک ود این آبجیکٹ, اینڈ اینی ون کوڈ بی انوالوڈ, ایون پیرنٹس, موم اور ڈیڈ. خاص طور پہ معاشی بدحالی ہو یا پھر دے آر بزی ود دیور اون تھنگ. First few years of life when children are crying, parents don't want to deal with them, or ایک parent busy ہے, father is out at work and mom is stuck with 2 or 3 children, وہ دو تین جو ہے مسلسل cry کر رہے ہیں اور annoy کر رہے ہیں, تو ماں ultimately جھنجھلاہٹ میں بچے کو تشدد کا شکار کر سکتی ہے. shaken baby syndrome is a very common thing in the western world, جس میں either the parent themselves or the caregivers can hold the child and they can shake them violently, جس کی وجہ سے ان کی ہیڈ موومنٹ بیک اینڈ فورتھ ہوگی اور ہیڈ کے اندر ٹراما ہوگا. اس کے علاوہ چیسٹ ٹراما, رب فریکچرز, آرم فریکچرز, اور پھر اس کو بچے کو اٹھا کے دور پھینکتے ہیں. when they do it they can have serious head injury. So those things have to be monitored. People like to beat them up with the belts, with the sticks, یا گرم پانی پھینکیں گے یا گرم پانی میں بٹھا دیں گے. So burns are another thing which have to be accounted when the child is seen by the caregivers, other people, or physicians or law enforcement agencies. اگر سیکچول ابیوز ہے تو پولیس رپورٹ اور ڈاکٹر ایک ایگزام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, تاکہ اس فزیکل, ایموشنل, سیکچول ابیوز اور نیگلیکٹ کو دور کیا جا سکے, تاکہ ان کی ایکیڈیمک پرفارمنس بہتر ہو اور وہ ریلیشنز فارم کر سکیں, ڈپریشن, انگزائٹی نہ ہو, ان کو سیلف اسٹیم نہ ہو بچوں کو, اور اگر فزیکل انجری ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے, فریکچر ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے, ہیڈ انجری ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے, فریکچرز ہیں, رب فریکچرز ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ. اگر فوڈ ہے, نگلیکٹ ہے, فوڈ نہیں مل رہا, تو اس کو ان بچوں کو فوڈ جو ہے ملنا بہت ضروری ہے. اور عموماً جب ایک بچہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اور بچے 20% چانس ہے, دیر از مور دین ون چائلڈ ان دا فیملی بینگ ابیوزڈ, اور دیر از
family violence. Dad is violent towards mom and mom gets angry at the children. تو ایک کیسکیڈ آف ایونٹس ہے کہ پورا کا پورا گھرانہ جو ہے ایک وائلنس میں شکار ہے. ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں, بچوں کے اوپر فزیکل ابیوز یا وائلنس ہو رہا ہے. اور جو بچہ وائلنس دیکھ رہا ہے, پیرنٹل وائلنس, وائف اینڈ ہسبینڈز وائلنس, اس کے اوپر بھی ایموشنل افیکٹ ہوگا, لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوں گی, لانگ ٹرم ریلیشنز بنانے میں, لینگویج میں وہ ہوگا. اور بچے ایسے جو ہوتے ہیں وہ باہر جا کے بلی ہو سکتے ہیں, دوسرے بچوں کو مار سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنا غصہ دوسروں پہ اتاریں گے. سیکچوئل ابیوز از اے ویری 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 بگ پرابلم. سیکچوئل ابیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ انہیپی ہوں گے, ڈیٹیچڈ ہوں گے, جو ہے بتا نہیں سکتے کسی کو, بیڈ ویٹنگ ہونی شروع ہو جائے گی ان کو, سلیپ پرابلمس ہوں گے, نائٹ میئرز ہوں گے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ڈیولپ ہوگا. یعنی اس ایونٹ کے بعد بچے جو ہیں وہ ان باتوں کو یاد کریں گے جس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی پیدا ہوگی اور ایموشنلی وہ ڈیٹیچڈ ہوں گے اور سوسائٹی کے اندر سیٹلڈ نہیں ہو سکیں گے. اور یہ پرابلمس جو ہیں آن گوئنگ فار سیورل ایئرز ہو سکتے ہیں وداؤٹ بینگ آئیڈینٹیفائڈ. سو دیٹس وائی اف سم ون آئیڈینٹیفائز physical or sexual abuse, neglect, they have to act to prevent it because it can go on for years and years. So جس طرح میں نے کہا, bruises, burns, swellings, اور جو شیکن بیبی ہوتا ہے ان کو ریٹنل ہیمریج ہو سکتے ہیں, انٹرنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے, فریکچرز کا میں نے ذکر کر دیا. آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے فزیکل ہیڈ ٹو ٹو ایگزام ڈاکٹر کا کرنا ضروری ہے, جہاں پہ یوز ہو سی ٹی اسکین, ایکس ریز کر کے انجریز کو آئیڈینٹیفائی کر کے, اور پھر جو ابیوز کر رہا ہے چاہے پیرنٹ ہے یا جو بھی کیئر گیور ہے اس کو کاؤنسلنگ میں ڈالنا. اور چند سچویشنز میں اگر سیریس انجری کر رہے ہیں تو دے ہیو ٹو بی incarcerated, they have to be put in jail, especially if it is life threatening physical injury or there is sexual abuse, so that the child should be taken out of that environment. اگر فاسٹر کیئر ہے ڈیولپ کنٹریز میں تو وہاں پہ اگر کوئی اور نانا دادی یا کوئی انکل ان بچوں کو اڈاپٹ کرے, کوئی آنٹ ان کو اڈاپٹ کرے اور اس فزیکل ابیوز کی سچویشن سے نکالے, اسپیشلی in downtrodden economic conditions. And remember, you have heard stories of physical abuse or torture of servants at the hand of their owners or their employers. So بچوں کا ٹورچر جو ہے in setting of employee, جو چھوٹے بچوں کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. Even well off people have their emotional problems and they want to take out their emotional problems on a soft target like children. اور ان کے جو اپنے گھریلو مسائل ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ, ایک بچہ ہوتا ہے جس کے اوپر جو گھر میں صفائی کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہے, اس کے اوپر وہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اور once the child is taken out of this thing, once the injuries heal, there's proper counseling done, repair کرنے کی اس کی پرسنالٹی ضروری ہے. اور وہ ریپیئر جو ہے بچے کو پیار, محبت, ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں بچہ تھرائیو کر سکے اور اس کو وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سے نکل سکے. It's a very 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 difficult thing. As a society, people have to come together to identify the physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, emotional neglect, so that the children are taken out of that environment. اور جن ممالک میں سپورٹیو ایجنسیز ہیں وہاں پہ تو کام ہو رہا ہے, جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں پہ تو کام ہو رہا ہے, لیکن انڈر ڈیولپ کنٹریز میں جہاں پہ ایسا سوشل سیٹ اپ نہیں ہے, بچے جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ٹورچر ہوتے رہتے ہیں. تو ان کنڈیشنز میں جب کہ economy in countries like Pakistan is very weak, there is widespread flooding, the chances of abuse in children go higher and higher. So as a society, when we are trying to help families to meet their economic needs, it is very important for people to identify the
चाइल्ड एब्यूज़ एस्पेक्ट के बच्चों को नेग्लेक्ट ना होने दें इस सिचुएशन में, बच्चों को इस सिचुएशन से निकालें कि वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन खुराक मिले, उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और फिज़िकल ट्रॉमा ना हो। और इसमें एज अ सोसाइटी फ्रॉम केयर गिवर्स, पेरेंट्स, close relatives, teachers, the elders in the society, social workers, doctors, teachers, administrators, law enforcement agencies, political leaders, all the society has to come together to save the children. So my message today, considering the economic and social situation in Pakistan, is that please save children in this calamity, in this big disaster, a human disaster, social disaster. We have to save our children. May Allah take care of all of the children of people all over the world, and may Allah keep them away from emotional, physical, sexual tortures and neglect. अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व सल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम।